أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت، آپ سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ میرے محترم دینی بھائیوں، آج ہم مختصر نیت کے موضوع پر کچھ بولتے ہیں۔ نیت تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، ہر عمل میں، ہر اللہ کے یہاں فیصلے میں نیت ہی کا دخل ہے۔ عمل چاہے جتنے نیک صالح کیے ہوں آپ نے، یہ نہ سمجھیے کر کے کہ ہم نے تو نماز پڑھی تھی کہ عمل صالح ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ نمازیں پڑھنے میں ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ لوگ مجھ کو نمازی کہیں گے، اچھا کہیں گے، مجھے اچھا سمجھیں گے، میری عزت ہوگی، میری وقت ہوگی، اللہ نہ کرے اگر کہیں اس خیال کے ساتھ نمازیں پڑھیں تو یقین جانیے سب بیکار گئی، کچھ نہیں اس کا ملے گا اللہ کے یہاں، بلکہ نہ پڑھنے کی سزا ملے گی۔ تو دیکھیے، پھر عمل، ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل ہمیں جنت میں لے جائیں گے، لیکن اچھے عمل میں بھی، عمل صالح میں بھی نیت پر ہی دار و مدار ہے۔ بھائی ہم نے نماز پڑھی تو کتنا اچھا عمل ہے، لیکن اب اس میں ہماری نیت کیا تھی؟ لوگ دیکھیں گے ہم نمازی ہیں، ہمارا نام ہوگا، ہماری عزت ہوگی، لوگ ہم کو اچھا کہیں گے۔ یہ نیت نے ہماری نماز کو برباد کر دیا، بیکار ہو گئی ہماری نماز۔ یہ ایک ایسی مزدوری ہو گئی جس کی ہم نے مزدوری کری، لیکن اس کا معاوضہ ہمیں نہیں ملا، نہیں ملے گا۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ ہم دن بھر کہیں ڈیوٹی کریں، مزدوری کریں، دہاڑی شام کو نہ ملے گی، تو کیا ہم وہ مزدوری کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ ہم ہر کام اس امید پہ کرتے ہیں کہ بھائی رات میں اس کا یہ، یا مہینے میں اس کا کوئی ہم کو تنخواہ ملے گی، معاوضہ ملے گا، تو ہم کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پتہ چلے کچھ نہیں ملے گا، لیکن ہم انجانے میں یہی غلطی کر بیٹھتے ہیں عمل کے معاملوں میں، تو آپ کو سمجھا دے کل قیامت کے دن میدان حشر کے سارے فیصلے آپ کی نیتوں پر ہوں گے، عمل پہ بھی نہیں۔ وہ عمل کس نیت پہ کیا گیا؟ تو محترم دینی بھائیوں و بہنوں، کسی کے بھی عہدے، کسی کی بھی ڈگریاں، چاہے وہ مفتی اعظم ہو، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ قاضی ہوں، کسی کی بھی ڈگریاں نہ ہی اسے جنت میں لے کے جائیں گی، اور نہ ہی کسی کے عہدے کے وہ بادشاہ تھا، وہ شہزادہ تھا، پرنس تھا، یہ عہدے، ان میں سے کوئی چیز ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گی۔ ہم چاہے عالم ہوں، فاضل ہوں، مفتی ہوں، ہمارے عمل صالح ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو خالی ڈگریوں کے اوپر گھمنڈ کرنا، غرور کرنا بیوقوفی کی بات ہے۔
اور اس علم سے کیا فائدہ؟ وہ علم بیکار ہے جس پر عمل ہی نہ ہو۔ آج کل لوگوں پر علم تو بہت مل جائے گا، لیکن عمل کے نام پہ کورے ہوں گے۔ دوسرے 90% نیتوں میں کھوٹ ہے۔ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، بہت اچھا کام، اب اس مدد میں اب ہم چاہتے ہیں ہمارا نام ہوگا، ہم اسے دکھا کے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دکھا کے کرتے ہیں، کچھ لوگ کرنے کے بعد اسے گاتے بھی ہیں لوگوں میں کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کرا وہ کرا۔ تو اس کا بھی یقین جانیے کہ نیت آپ کی کیا ہو گئی؟ دکھاوے کی ہو گئی، نام کی ہو گئی، نام نمود کی ہو گئی۔ آپ کا یہ کیا ہوا بیکار چلا گیا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیے، قرآن پڑھیے، حدیث خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ کی بات آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ تو کسی کی ڈگریاں، کسی کے عہدے کسی کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، نہ ہی کسی کے عمل صالح بھی جنت میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ ان عمل صالح کے ساتھ نیت پاکیزہ اور خالص اللہ کے لیے کرنے کی ہو تو وہ چیز ہے۔ ایسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، نیتا ہیں جو کمبل بانٹتے ہیں اور میڈیا کے سامنے فوکس میں آتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، ان کی کوئی سچی دل سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جو عہدہ ہے نیتا گیری کا وہ چمکے گا اس میں کہ فلاں نیتا نے غریبوں کو کمبل بانٹے۔ کمبل بھلے 4 بٹے ہوں لیکن وہ 40 دکھائے جائیں گے۔ تو ان کاموں سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ سب سے پہلی تو شرط یہ ہے نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، اللہ پر وہ ایمان رکھتا ہو۔ نہیں تو میرے محترم دینی بھائیوں بہنوں، خالی مسلمان ہی نہیں یہ مدد اور لوگوں کے کام آتے ہیں، اور بھی مذہبوں کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھی بھنڈارے لگاتا ہے، لاکھوں روپے کا بڑے منگل، اور اس کو کھلا ڈالتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس لیے ان کا یہ عمل اللہ سے وابستہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جتنے عمل صالح کر لیں، لیکن وہ جنت میں تو چلے نہیں جائیں گے۔ جنت میں تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، دوسری شرط یہ ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ خالص اس کی نیت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے کسی سے راضی ہو، اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہو، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے، اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرے، اللہ کے لیے مان جائے، اللہ کے لیے لڑ پڑے۔ اب یہ جو نیت نام کی چیز ہے، یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، غیب کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کو بندے کو قطعاً منع کیا ہے کہ جیسے لوگ اکثر لوگوں کی الفاظ ہوتے، ارے فلانا جنتی ہے اور فلانا جہنمی ہے، ارے تم جہنم میں جاؤ گے، ارے یہ تو ضرور جنت میں جائے گا۔ نہیں، یہ سب کہنا منع ہے۔ بات سمجھ گئے ہوں گے کیوں منع ہے؟ کہ یہ جو نیت نام کی چیز ہے، اس سے کچھ بندہ باخبر نہیں ہے، اس سے اللہ باخبر ہے۔ بندہ تو یہ جو آپ دکھائیں گے وہ اگلا دیکھے گا، اسی کے بیس پہ آپ کی تعریف کرے گا، اسی کے بیس پہ آپ کی شخصیت کو سمجھے گا، اسی پر آپ کا کردار اور کیریکٹر کو سمجھے گا۔ دل میں آپ کے کیا ہے، کیا نیت ہے، یہ پردے کی چیز ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو بھی برا مت کہو،
کیا معلوم اللہ کو کس کا کون سا عمل پسند آ جائے اور وہ اسے بخش دے۔ تو اللہ ویسے بھی غفور الرحیم ہے، اللہ کسی کو بھی سزا دینا نہیں چاہتے، یقین جانیے۔ 100 بہانے اللہ ڈھونڈتا ہے معاف کر دینے کے لیے، مگر جب بندہ اللہ کو مجبور کر دیتا ہے، نہیں اللہ ہم کو تو سزا آپ ضرور دیجئے، ہم سزا ضرور پائیں گے، تب جا کے اللہ جنت و جہنم میں ڈالے گا۔ نہیں تو 1000 بہانے اللہ ڈھونڈتا ہے، بہانے بہانے سے کہ بندہ معافی مانگ لے، بندہ نیت اچھی کر لے۔ پھر نیت پہ میں آپ کو بتا دوں، نیت میں خرچ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نیت مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بہت اچھی نیت کری کہ اللہ اگر آپ نے ہم کو اتنی دولت سے نوازا تو میں فلانے کی کام یہ کر ڈالوں گی یا یہ کر دوں گا، اور زندگی نے موقع نہیں دیا ہم کو آپ کو کہ وہ گھڑی آتی، اس سے پہلے ہم ہی چلے گئے، تو وہاں اس کام کو آپ کرا ہوا پائیں گی۔ جس کی مدد کرنے کو سوچی تھی وہ وہاں کری بھی پائیں گی، خرچ کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے تو سوچا تھا اللہ ہمیں بہت سا نوازے گا تو ہم اس کو ایک گھر رہنے کو دے دیں گے، بیچارہ پریشان رہتا ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، ایک کوارٹر بنوا دیں گے، کرا ہم نے کچھ نہیں، مر کے چلے گئے، لیکن نیت بالکل دل سے تھی، بالکل صاف تھی، اللہ جانتا تھا، بندہ نہیں جانتا تھا۔ وہاں وہ نام اعمال میں درج ہوگا کہ ہم نے فلانے کے ساتھ یہ کام کیا۔ تو نیت اپنی اچھی رکھیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا حساب میدان حشر میں سب سے پہلے کرا جائے گا، ان کو لائن نہیں لگایا جائے گا، سب سے پہلے کچھ ان میں سب سے پہلوں میں آتے ہیں شہید۔ سب سے پہلے جب شہید سامنے آئے گا اور اللہ اس سے کو اس کی زندگی کی میں جتنی نعمتیں دی تھی سب اس کے سامنے لا دے گا، اس کی یادداشت کو میں پھر سوال کرے گا، اے بندے تو نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری؟ تجھ کو یہ اقرار ہے کہ میں نے تجھ کو یہ دیا تھا، یہ سہولتیں دی تھی، یہ آرامیں دی تھی؟ کہا بالکل۔ تو کہنے لگے تم نے کیا کرا؟ کہ ہم نے اللہ کیا کیا، ہم نے تو آپ کی راہ میں جان ہی آپ کے لیے دے دی۔ کہیں گے اللہ بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ، تم نے جان میرے لیے نہیں دی تھی، تم نے جان اپنی اس لیے دی تھی کہ دنیا میں تمہارا نام ہوگا، بہت مرتبہ بلند ہوگا، لوگ تجھے بہادر کہیں گے، لوگ تجھ کو بہت اچھا کہیں گے، تو جو کچھ چاہتا تھا وہ سب میں نے تجھ کو دنیا میں ہی دے دیا، خوب تیرا نام ہوا، لوگوں نے واہ 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 کیا آدمی تھا، اللہ کی راہ میں جان دے دی اس نے، تو جتنا کچھ تو نے جس کے لیے گا وہ میں نے تجھے اسی دنیا میں دے دیا، اب چل جہنم کے اندر، تو نتیجہ وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، بہت سوچنے کے سمجھ کے زندگی گزاریے، ایک مختصر سی زندگی ہے، کوئی بہت لمبی نہیں ہے۔ پہلے کی تو عمریں 1000 سال اور 450 برس ایسے ہوا کرتی تھی، لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں سے عمریں، آپ ہی کی عمر صرف 63 سال تھی، نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، فرعون کی عمر 450 سال تھی، اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں۔ اب تو ویسے بھی کوئی عمریں نہیں رہ گئیں، کسی کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اگر آپ دین پہ چلیں گے، اللہ کے کہے پہ کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی
اور آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ اللہ قطعاً یہ نہیں کہتے کہ صرف آخرت بنے گی، چل کے دیکھ لیجئے، چل کے دیکھ لیجئے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، لیکن دین کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ جن لوگوں نے بھی جو اللہ کے مقرب بندے ہوئے ہیں انہی نے تنہائیاں اختیار کی ہیں، گوشہ نشینیاں، تب انہی نے اللہ کو پایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر چڑھ جاتے تھے ستو لے کے، اور روز وہیں دن گزارتے تھے، وہیں عبادت کرتے تھے سب تنہائی میں۔ تو تنہائی میں اللہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے کام سمجھ میں آتے ہیں، حکمتیں اللہ کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے سمجھایا بھی ہے کہ تم بعض چیزوں کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو جبکہ وہ انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور کسی چیز کو تم اپنے لیے بہت فائدہ مند سمجھتے ہو لیکن انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے مضر ہیں، وہ ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ ہم نے تم کو تمہاری ضرورت بھر کا علم دیا ہے بس، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی جو ہم بیمار ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ بھی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، فرعون کی عمر 450 برس تھی اور ان 450 برس میں اس کے ماتھے میں درد نہیں ہوا۔ سننے والے تو کہیں گے کہ ارے واہ کیا صحت تھی، کیا طبیعت تھی، لیکن اب آخرت کیا ہوگی ادھر دیکھو، ہمیشہ ہمیش جہنم۔ اللہ، تو میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، دین پہ چلیے، دین پہ چلنے میں دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی ملے گی، بنے گی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے سلسلے وار